نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر مسجد نبوی شریف سے ذرا دور ہے، تو مدینہ مسجد نبوی کے قریب قریب کچھ گھر مل رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں، ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے، وہیں رکے رہو، جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ بالکل قریب حرم کے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا، جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا، پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی۔ تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا، توقیر کو قائم رکھنا، آداب کو قائم رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے، یا واعظین کو دے دیا ہے، خطباء کو دے دیا، کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے، شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے۔ ادب یاد رکھنا، ادب، تعظیم، توقیر یہ شعر و شاعری کا، فن و ادب کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا۔ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا ہے۔ استاد ہیں یار، خیال کر، والد صاحب میں چھوٹے بتا رہے ہوتے ہیں بڑوں کے، لیکن کائنات میں دربار رسالت ایک ایسا دربار ہے کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ رب ادب بتاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑتے، کونے میں لے جاتے، پہلے حضور کا ادب بتاتے، تعظیم بتاتے، اس طرح کر کے بات کرنا، یہ دربار رسالت ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو سانس اونچا نہیں لیتے، سانس اونچا، سانسوں کی بھی آواز ہوتی ہے نا، سانسوں کی آواز، سانسوں کا شور بھی درست۔ مسجد نبوی شریف میں خوش عقیدہ امام تھے، 40 سال حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے، لیکن کہتے ہیں 40 سالوں میں میں نے مسجد نبوی میں 40 سال امامت کی، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ کہتے ایک دفعہ بھی کسی کا نام لے کے آواز نہیں دی، 40 سال امام رہا ہوں، پھر بھی کسی کو بلایا تو اشارہ کر کے بلایا، اور کان میں بات کی ہے، میں نے اپنی آواز سوائے قرآن مجید پڑھنے کے نماز کے اندر کبھی اونچی، اس لیے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔